وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا حبیب اللہ۔ بسا اوقات اللہ عز و جل کی بارگاہ میں مقبول ہونے والی چھوٹی سی نیکی بڑے گناہوں پر غالب آ جاتی ہے، اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے زبان سے نکلے ہوئے چند کلمات بارگاہ رب العزت میں بندے کی نجات کا سبب بن جاتے ہیں۔ اسی ضمن میں ایک حکایت ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ اکبر کہنے کی برکت۔ حضرت ابو بکر محمد بن ابراہیم کلہ بازی نے بحر الفوائد کتاب میں یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ ابو قلابہ کہتا ہے کہ میرا ایک بھتیجا شراب پینے کا عادی تھا۔ وہ بیمار ہوا تو اس نے مجھے ملاقات کے لیے پیغام بھیجا۔ میں اس کے گھر پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دو سیاہ رنگ کے فرشتے اس کے پاس بیٹھے ہیں۔ میں نے جب دیکھا تو کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، میرا بھتیجا ہلاک ہو گیا۔ اتنے میں گھر کے روشن دان سے دو سفید فرشتوں نے اندر جھانکا۔ ایک نے دوسرے سے کہا نیچے اترو اور اس نوجوان کے پاس جاؤ۔ جب وہ فرشتہ نیچے آیا تو دونوں جو سیاہ فرشتے تھے وہاں سے چلے گئے۔ اس سفید فام فرشتے نے آ کر نوجوان کے منہ کو سونگھا اور کہا کہ میں نے اس میں اللہ عز و جل کا کوئی ذکر نہیں پایا۔ پھر پیٹ کو سونگھا تو کہا کہ میں نے اس میں روزے کی خوشبو نہیں پائی۔ پھر اس نے پاؤں کو سونگھا تو کہنے لگا کہ اس میں نماز بھی نہیں ہے۔ تو پھر دوبارہ وہ فرشتہ اپنے ساتھی سے جا کر کہتا ہے کہ میں نے اس نوجوان کو چیک کیا ہے، نہ تو اس کی نمازیں ہیں، نہ روزہ ہے، نہ ہی کوئی ذکر کی اس کے پاس خوشبو آتی ہے۔ تو جو روشن دان پر بیٹھا ہوا فرشتہ تھا اس نے کہا کہ جلدی جاؤ دوبارہ چیک کرو۔ وہ فرشتہ دوبارہ آتا ہے، اس کا منہ سونگھتا ہے، پیٹ کو چیک کرتا ہے اور اس کی جو ٹانگیں ہیں ان کو بھی سونگھتا ہے۔ تو پھر فرشتہ وہی کہتا ہے کہ یہ عجیب بات ہے کہ یہ شخص امت محمدیہ میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہیں ہے۔ جو دوبارہ فرشتے کے پاس گیا اور کہا کہ اس کے نام اعمال میں کوئی ایسی نیکی نہیں ہے، تو اس فرشتے نے کہا تجھ پر بھی افسوس ہے، یہ بھلا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ امت محمدیہ میں سے ہو اور اس کے پاس نیکی نہ ہو۔ پھر وہ فرشتہ خود نیچے اترتا ہے اور آ کر اس نوجوان کے منہ سونگھتا ہے تو ذکر کی کوئی خوشبو نہیں پاتا۔ جب پیٹ کو سونگھتا ہے تو اس کے پاس روزے کی خوشبو بھی نہیں تھی کہ اس سے روزے کی خوشبو آتی۔ جب ٹانگوں کو سونگھتا ہے اس کے قدم نماز کی طرف بھی نہیں چلے تھے۔ تو فرشتہ پھر دوبارہ جب چیک کرتا ہے تو پھر بھی اسی طرح معاملہ ہوا کہ اس شرابی نوجوان کے پاس کوئی ایسا عمل نہیں تھا جو فرشتے اس کے لیے بخشش کی ضمانت لکھتے۔ آخر کار وہ جو فرشتہ تھا اس نے اس کی زبان کا کنارہ نکال کر جب خوشبو سونگھی تو فرشتہ نے کہا اللہ اکبر، میں نے دیکھا ہے کہ اس نوجوان نے مقام انطاکیہ میں جہاد کے دوران اللہ عز و جل کی رضا کے لیے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا۔ پھر اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی اور میں نے اس کے گھر کو کستوری کی خوشبو میں بسا ہوا پایا۔ اگلی صبح جب میں نے نماز فجر سے فارغ ہو کر نمازیوں سے کہا کہ میں تمہیں ایک ایسے شخص کے بارے میں بتاؤں جو جنتی ہے، نمازیوں نے پوچھا ہاں بتاؤ، تو میں نے اہل مسجد کو اپنے بھتیجے کا یہ واقعہ سنایا۔ تو اب دیکھو وہ شراب پینے والا تھا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شراب پینے والا ایسا ہے جس طرح کے بتوں کی عبادت کرنے والا ہو۔ تو یہ اتنا بڑا گناہ ہے، لیکن ایک نعرہ اس نے اللہ کی رضا کے لیے بلند کیا تھا اللہ اکبر، تو یہی اللہ اکبر کے لفظ اس کے لیے جنت کی ضمانت بن گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہوتی ہے وہ بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تو بندہ جتنا بھی گناہ گار ہو اپنے نزدیک اس نیکی کو اگرچہ بندہ معمولی سمجھتا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ نکلے ہوئے کلمات اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائیں۔ جس طرح کہ آپ نے دیکھا کہ یہ نوجوان شراب پینے والا تھا،
لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوئی تو یہی کلمات اس کی بخشش کی ضمانت بن گئے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اپنے عملوں میں جمع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین۔